बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की 2 तौहीन अदालत की दरखास्तों पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि अब की बार मुआफ़ी नहीं होगी। ऐसा क्या हुआ? इमरान खान की जानिब से भी रात इसका जिक्र किया गया था। जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो तफसीलात सामने आई हैं वो इंतहाई अहम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो सरबराह हैं अली अमीन गंडापुर, करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कार्रवाई की है और अफसरान को गिरफ़्तार करवाया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैंने आज आपको बताया था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी पेशरफ सामने आई है मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक़ और दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ और दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुतल्लिक़ जो एक मुआहदा था ताउन, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के ख़िलाफ़ ताउन की मंजूरी दे दी गई है सऊदी काबीना की जानिब से। ये बहुत अहम मामला था और इसके ऊपर हम पहले भी बात करते रहे हैं और माजी में भी ये चीज़ें सामने आती थी कि किस तरीके से माली मुआवनत होती है दहशतगर्दों की, और 2 जगहों से हो रही थी। और फिर जब फ़िरका वारियत थी और बहुत सारे मामलात थे, सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के ख़िलाफ़ तहकीकात के तबादले की मंजूरी दे दी। इस फ़ैसले का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मालियाती जराइम की रोकथाम और तहकीकात के अमल को मज़ीद मजबूत बनाना है। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ अमूर पर गौर किया गया। इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि सऊदी अरब का डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन DFI पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दीगर माली जराइम की तहकीकात में ताउन करेगा। इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान दोनों मुतल्लिका इदारों ने एक मफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत करेंगे, जिसके तहत मालूमात के तबादले, मशकूक माली सरगर्मियों की निगरानी और दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दामात किए जाएंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन की इजाज़त ऐसे वक्त में सामने आई है जब दोनों ममालिक बैनुल-अक़वामी सतह पर मालियाती शफाफियत और गैर कानूनी जो माली सरगर्मियाँ हैं उनकी रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। और अब ये पहला मुआहदा है। जो आपको याद होगा, एक मुआहदा होता है जिसके तहत हवालगी की जाती है मुल्ज़मान की, और चूँकि पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में बड़ी कोशिश की गई नवाज़ शरीफ के हवालगी से मुतल्लिक़, और मुआहदा तैयार भी हो गया था और मेरे ख़्याल में तो एक फ़रीक ने दस्तखत भी कर दिए थे, लेकिन वो सिलसिला फिर वहीं रुक गया। अमेरिका के साथ इस तरह के जो मुआहदात हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम जब सऊदी अरब की बात करते हैं तो जब दहशतगर्दों की माली मुआवनत का मामला आता है तो ये मुआहदा अहमियत अख्तियार कर जाता है और इसके लिए ये ज़रूरी था और ये एक अच्छी पेशरफ सामने आई है। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो माफिया है, करप्ट माफिया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें वज़ीर आला ने नाक़िस कारकर्दगी के हामिल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। इजलास में इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट, जिसको IMU कहते हैं, उसकी कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने हदायत की कि नाअहल अफसरान की जगह मेरिट की बुनियाद पर प्रोफेशनल और काबिल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स तैनात किए जाएँ। उन्होंने कहा कि आवाम को मियारी इलाज की फ़राहमी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और महकमा सेहत को IMU की रिपोर्ट्स पर फौरी एक्शन लेना होगा। वज़ीर आला ने हदायत जारी की कि अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हौसला अफजाई की जाए। हस्पतालों में मौजूद गैर फ़ाल तिब्बी मशीनरी और आलात को फौरी तौर पर फ़ाल बनाया जाए। सरकारी हस्पतालों में एमरजेंसी अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। तमाम मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग मज़ीद मुअस्सर बनाई जाए। तमाम मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग और अवामी फ़ीडबैक हासिल किया जाए। गैर हाज़िरी के आदी डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हाज़िरी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। ब्रीफिंग के मुताबिक IMU की जानिब से माहाना औसतन 3,972 मराकज़ सेहत के मॉनिटरिंग विज़िट्स किए जाते हैं, जिनमें 3,428 विज़िट्स बुनियादी मराकज़ सेहत और 544 विज़िट्स सेकेंडरी मराकज़ सेहत शामिल हैं। साल 2024 में मजमूई तौर पर 36,244 मॉनिटरिंग विज़िट्स किए गए, जिसमें से
6094 وزٹس ضم اضلاع میں ہوئے۔ یہ رپورٹس صفائی ستھرائی، طبی عملے کی کارکردگی، طبی آلات، ادویات کی دستیابی اور عوامی اطمینان پر مبنی ہوتی ہے، جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو فیصلہ سازی کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔ مزید برآں IMU کی جانب سے پاپولیشن ویلفیئر سینٹرز کی بھی مانیٹرنگ کی جاتی ہے اور گزشتہ سال تقریباً 9000 وزٹس کیے گئے ہیں پاپولیشن ویلفیئر سینٹرز کے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ صحت سے IMU کی رپورٹس پر کی جانے والی کارروائیوں کی تفصیلات طلب کی ہیں اور واضح کیا ہے کہ صحت کے شعبے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہر صورت کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپناتے ہوئے وہ کارروائیاں کرنے کے احکامات جاری کرتے رہتے ہیں۔ ایک ان کی جانب سے احتساب کمیٹی بنائی گئی، یہ وہ احتساب کمیٹی ہے جو بڑے پیمانے پر وزراء کی کرپشن کے خلاف، وزیر اعلیٰ سمیت وزراء کی اور حکومتی جو افسران ہیں ان کی کرپشن کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، جس میں مصدق عباسی جس کی سربراہی کر رہے ہیں اور قاضی انور جیسے سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ وہ اس کا حصہ ہیں۔ اور ساتھ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے احکامات بھی جاری کیے ہیں، صدارت بھی لے لی گئی ہے وزیر اعلیٰ سے، تاکہ وزیر اعلیٰ کے اوپر تمام کے تمام جو ذمہ داری ہے وہ عوام کو ڈیلیور کرنے کی ہے، عوام کے مینڈیٹ کی ہے، یا عوام کی جو امیدیں ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اس سے متعلق ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ اپنی امیدوں پر پورا اترتے ہیں۔ وہیں پہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم اجلاس ہوا اور اس میں مختلف بار کے نمائندگان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی سے چترال بار ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں چیف جسٹس نے چترال کے علاقے بونی کا دورہ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ چترال بار ایسوسی ایشن نے چیف جسٹس آف پاکستان کو جغرافیائی مشکلات کے باعث جو درپیش چیلنجز ہیں اس سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ بینچ اور بار کا تعاون انصاف کے نظام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے چترال کے وکلاء کے لیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورس کی ہدایت کی۔ انہوں نے وفاقی عدلیہ اکیڈمی کو چترال کے وکلاء کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کرنے کی بھی ہدایت کی۔ دوسری جانب جو ہے وہ کہا گیا ہے، اعلامیہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان پورے ملک میں تمام بار ایسوسیشنز اور تمام عدالتوں کے وزٹس کریں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ بینچ اور بار یہ دو بڑے آرگنز ہیں جوڈیشری کے، اور عدلیہ اور نظام انصاف کے لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اس وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان دور دراز کے علاقوں میں جائیں گے اور وہاں جا کے اپنا جو وہاں حالات کو دیکھیں گے اور وہاں انصاف کی فراہمی کے لیے جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان گئے اور وہاں مسنگ پرسنز کے جو معاملات ہیں وہ بڑے ہی کریٹیکل ہیں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو میں پہلے ہی نظر میں ان معاملات کو دیکھوں گا۔ ابھی 2 دن پہلے بھی ان کی میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے تو وہاں بھی انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ جی جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، لیکن بات بڑی کلیئر ہے، جب آپ پورے پاکستان میں آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، پورے پاکستان میں مسنگ پرسنز سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی اتنی ڈیٹیل درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر جب آپ نے کارروائی آگے نہیں بڑھانی، آپ کو خط جاتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے 349 صفحات پر مشتمل خط، اور ساتھ اس کے دستاویزات آپ کو دی جاتی ہیں کہ کون ہے جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن آپ کے رجسٹرار صاحب اس کو ریسیو ہی نہیں کرتے۔ تو پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں عوام کے نالج میں تو آ جاتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس کو پتہ ہے کہ اب اس نظام کی موت ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے اس چکر میں کہ شاید وہ بچ جائے، لیکن اس نظام کا بچنا ناممکن ہو چکا ہے، اور آج نہیں کل نہیں پرسوں ہر صورت اس نظام نے اب ہر صورت جانا ہے، چونکہ پہلی بار عوام کو شعور ملا ہے، عوام کو اصل مسئلے کا پتہ چلا ہے اور اصل ذمہ داران کا پتہ چلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن اس نظام سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے عوام پاکستان کی جان چھوٹے گی۔ اب ہم آج جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو درخواستیں ہیں، یہ توہین عدالت کی 2 درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ ہوا یہ کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سربراہ کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، وہ ان کی ملاقات ایک تو نہیں کروائی جاتی، دوسرا 31 مقدمات ہیں دہشت گردی کے، 31 مقدمات ہیں جو اسلام آباد کے راول پنڈی کے ہیں، 26 نومبر کے دہشت گردی کے مقدمات ہیں 31 بشرا بی بی پہ،
اور یہ پورے پنڈی ڈویژن کے اٹک وغیرہ کے بھی، اور اسی طریقے سے کچھ 6 سے 7 مقدمات ہیں اسلام آباد کے نومبر کے احتجاج کے۔ اب یہ ٹوٹل کو 40 کے قریب دہشت گردی کے مقدمات ہیں جو ان دنوں میں بنے۔ بشریٰ بی بی عبوری ضمانت حاصل کر چکی ہوئی ہیں، ان کی عبوری ضمانت زیر التوا ہیں، عبوری ضمانت میں توسیع ہو جاتی ہے۔ اب پاکستان تحریک، اب وہ جو پروسیکیوشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ کسی صورت بھی ان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے، چونکہ عبوری ضمانت ہوتی ہے گرفتاری سے پہلے، جب گرفتار ہو جائے تو عبوری ضمانت نہیں ہو سکتی، اور چونکہ شامل تفتیش نہیں ہوئی، عبوری ضمانت کے لیے شامل تفتیش ہونا ضروری ہے۔ بشریٰ بی بی کے وکلاء نے 2 درخواستیں دائر کیں کہ چونکہ وہ سرکار کی کسٹڈی میں جیل میں ہے تو آپ ان کو وہیں پہ شامل تفتیش کر لیں۔ اب عدالتی احکامات کے باوجود ان کو شامل تفتیش نہیں کیا جا رہا، اور نہ عمران خان سے ان کی ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے بشریٰ بی بی کی جانب سے دائر توہین عدالت کی 2 درخواستوں پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کل 6 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ بشریٰ بی بی نے اپنے وکلاء کے ذریعے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف 2 الگ الگ توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ درخواستوں میں یہ موقف اپنایا گیا کہ 1 فروری کی سماعت میں عدالتی حکم کے باوجود بشریٰ بی بی کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے۔ دوسری درخواست میں کہا گیا ہے کہ جب دہشت گردی عدالت کے جج نے یہ اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ ان کو شامل تفتیش کریں جیل میں، تو شامل تفتیش وکلاء کی موجودگی میں ہونا چاہیے، اور وہ شامل تفتیش نہیں کر رہے۔ چونکہ وہ شامل تفتیش نہیں کر رہے تو ان کی بدنیت یہ ہے کہ وہ تفتیش مکمل نہیں کرنا چاہتے، تو وہ شامل تفتیش نہ کرنے پر بھی جج امجد علی شاہ کو کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 6 فروری کی سماعت میں ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں، اور کل عدالت کیا ان کے خلاف، چونکہ عدالت نے کہا ہے کہ اب کی بار چونکہ عدالتی بار بار احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تو عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہی بلایا تھا کہ اب کی بار ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پیش ہوتے ہیں دہشت گردی عدالت میں، اور کیا کارروائی ہوتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔